کام نہیں ہو پاتا ہے لکھنے پڑھنے کا، اس لیے کہ چھٹی میں آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی جاتا ہے تو کتنا مشغول رہتا ہے، تو صبح کا وقت ہوتا تھا جو ہم کام کر لیا کرتے، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بڑے بڑے مشائخ کے ذکر کے ساتھ ایک نام جو آیا لاسٹ میں استاد محترم شیخ فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ کا، انتہائی قابل قدر شخصیت، اس وقت قسیم کے ہم اردو دعات میں اگر میں کہوں وہ پہلا درجہ اور انتہائی متواضع شخص، یعنی درویش خدا مست۔ کسی نے کسی شاعر کے بارے میں کہا تھا کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا ہے دلی نہ بخارا نہ سمرقند، تو وہ ہمارے شیخ فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ شیخ نے جو کچھ سیکھا آج تک میں بھی کچھ نہ ہونے کے باوجود چھوٹی بڑی بہت ساری چیزیں دوسرے تیسرے ساری چیزیں ان سے سیکھتا رہتا ہوں، چاہے وہ ترجمہ ہو، چاہے وہ اعراب ہو، چاہے وہ تحقیق ہو۔ شیخ انتہائی سکون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ہم لوگ تو انٹرنیٹ والے تو بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ جائیں گے کوئی کتاب نکال کر لائیں گے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے اس دور میں کوئی بڑی کتاب کیسے کھول لیتا ہے اور کیسے پڑھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی زندگی خوشیوں سے بھرے۔ جس انداز سے ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت سے اور زیادہ ہم طلبا کو اور اسلام کو فائدہ دیں۔ شیخ اب ہم آتے ہیں آپ کی چھوٹی بڑی کتابیں اور کتابچے وہ کون کون سے ہیں، تھوڑا سا گنائیں۔ اصل میں گنوا میں اس لیے رہا ہوں کہ شیخ کی عمر کتنی آپ کی؟ تقریباً 44 44 سال، کوئی بڑی عمر نہیں ہے، ہم تو 56 سال کے بوڑھے ہو گئے۔ تو ہم اپنے سامنے ہم شیخ کو متعارف سمجھتے ہیں کہ کم عمر میں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، اور ہمارے بہت سارے دعات سب کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں شیخ سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کی چھوٹی بڑی کون کون سی کتابیں ہیں جو آپ نے خود لکھی یا ترجمہ کیا، ذرا سا ان کا نام گنوا دیجیے تاکہ ہم لوگوں کو بھی تھوڑی حیا اور شرم آئے، اور تھوڑا سا فیلڈ کی بات ہے، کوئی تقریر میں ماہر ہے، کوئی تحریر میں ماہر ہے، کوئی دونوں میں ماہر ہے، تو بس تالیفات اور یا یوں کہیں کہ ترتیب جو ہے اعداد کرتے ہیں، تو میری تالیفات میں سے اسباب دخول جنت کی راہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے جو ہے سیرت طیبہ پر 250 سوال جواب، اس کو میں نے رحیق المختوم سے ماخوذ کیا ہے اور اس کے بعد ترتیب دے دیا ہے۔ اور تیسری کتاب اسی طرح سے ہے 160 سوال جواب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہے، یہ بھی چھپ چکی ہے۔ اور 260 سوال جواب سیرت جو ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بھی چھپ چکی ہے۔ چوتھی جو ہے اور سیرت عثمان ہے، اس پہ بھی کام ہو گیا ہے، وہ بھی چھپ چکی ہے، وہ تقریباً 150 سوال جواب پہ مشتمل ہے۔ اور سیرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیار ہے لیکن ابھی مطبوع نہیں ہے، یہ چھپی نہیں ہے لیکن تیار ہے۔ اسی طرح سے میں نے صفت العمرہ فی ضوء الکتاب والسنہ، عمرہ کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں بہت مقبول ہے، بہت ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہے، اور میں نے اس کو ترتیب دیا ہے، مختلف انداز ہے اس کے، تھوڑا سا اگر کوئی پڑھے گا تو سمجھ میں آ جائے گا، اس بڑی آسان ہے۔ جی جی، بہت سارے لوگ روزانہ اگر یوں کہیے تو کوئی نہ کوئی طلب کرتا رہتا ہے کہ واٹس ایپ کر دیجئے، مجھے PDF بھیج دیجئے، اور نہ جانے کہاں کہاں تک لوگوں تک پہنچی الحمدللہ، اور بڑے پیمانے پر وہ نشر ہوئی، اور میں نے چھپوایا بھی اس کو، اور PDF بھی لوگوں کو دیتا رہتا ہوں، تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ ترجمے میں نے کئی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو یہ کتاب ہے، سعودی عرب میں خاص طور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ایک تو سیرت طیبہ ہے۔ سیرت طیبہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ کئی مدارس میں نصاب میں شامل ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، مکتبہ الفہیم میں ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا عزیز الرحمان فیضی جو اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ جتنی مقبول سیرت طیبہ ہوئی ہے آپ کی کوئی کتاب نہیں، اتنی مقبول ہو گئی ہے سیرت طیبہ، اور کئی مدارس میں نصاب میں شامل ہے، حتیٰ کہ ہمارے مدرسے بھی اور ہمارے بہت سارے قرب و جوار میں شامل ہے۔ اسی طرح سے ترجمے میں نے کئی کتابوں کے کیے۔ پہلی کتاب ہے جیسے کتاب التوحید ہے علامہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان کا، ہمارے علاوہ بھی کئی لوگوں نے اس کو کیا ہے، لیکن ہم نے بھی اس کو کیا اور چھپ لی ہے۔ اسی طرح سے موسوعۃ الدرر المنتقی دروس یومیہ کے نام سے جو کتاب چھپی ہے، یہ سمجھے کہ آپ 2-3 بار چھپ چکی ہے،
یہ 950 پیج تقریباً کتاب ہے یہ، جس کو میں نے پہلے چھپوایا دہلی میں، اور اسی طرح سے پھر مکتبہ فہیم نے بھی چھاپا، پھر کتاتیب نے جو ہے دارالکتاتیب کر کے انہوں نے چھاپا، اور اس وقت یہ دہلی میں بھی اور مئو کے مکتبہ الفہیم اور مکتبہ دارالسلام تینوں جگہ آپ کو میسر مل جائے گی۔ شیخ ابن جریش کی کتاب ہے، شیخ جریش کی 40 مجلس فی التربیت الایمانیہ، 41 مجلسیں ہیں، یہ 40 نووی کے طرز پہ، اور اس میں 41-42 دروس ہیں، جس کو ایمان کی آبیاری کے نام پر ہم نے رکھا ہے اس کو، اور اس کو جو ہے ترجمہ آئی اور باقاعدہ چھپ چکی ہے اور الحمدللہ تقسیم بھی ہو چکی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت خصوصاً ہمارے دعات جو سعودی عرب میں خالد الجریش کو کہیں بھی پائیں، ان کی کوئی بھی کتاب واقعی یعنی بالکل علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی طرح واضح انداز سے بیان کرنے والا کوئی شخص اگر ہم سے کوئی قریب ہے تو وہ خالد الجریش حفظہ اللہ، ان سے ضرور فائدہ ہو۔ اسی طرح سے شیخ مسند کی دو کئی کتابیں میں نے ترجمہ کی، جس میں حیار الفلاح ہے، 40 فائدہ من فوائد صلاۃ الجماعہ، نماز باجماعت کے 40 فائدے۔ اسی طرح سے الاستقامہ فضائل و معوقات ہوا ہے، یعنی استقامت کے فضائل اور اس کی راہ میں رکاوٹیں، اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ اسی طرح سے خصائص اہل السنہ والجماعہ ہے، اہل سنت والجماعت کی خصوصیات، اس بھی ترجمہ کیا میں نے اور چھپ چکی ہے۔ اسی طرح سے توجیحات و تنبیہات بالفتاوی المسلمہ ہے، یہ بھی چھپ گئی۔ اسی طرح سے جو ہے اعتکاف اور لیلۃ القدر کے فضائل، یہ شیخ خالد الجریش کے 45 اس میں نکات ہیں جو شیخ نے ذکر کیے ہیں اور یہ چکی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے عقیدہ سے متعلق اہم باتیں، یہ من الضروریات فی عقیدۃ المسلم جو ہے بڑے پیمانے پہ چھپی ہے، اور میں نے ہندوستان کے کئی مدارس کو باقاعدہ ہم نے اس کو بھیجا بھی، پوسٹ بھی کیا دہلی سے، اور لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا اور اپنے بچوں میں تقسیم بھی کیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کو یاد کرنے کی 35 نصیحتیں ہیں جو شیخ خالد الجریش کے ہے۔ اگر کوئی قرآن کا حافظ ہے یا اسی طرح سے حفظ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کتاب پڑھے، اور یہ اس کے لیے بڑی اچھی نصیحتیں اس میں شیخ نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح سے من آداب الزیارت الشرعیہ لقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہے قبر نبی کی زیارت کا صحیح طریقہ، یہ کتاب مسجد نبوی میں جو ریاضہ ہے، ریاست العامہ مسجد نبوی، ٹھیک ہے، باقاعدہ وہاں سے بڑے پیمانے پہ چھپی ہے اور وہاں مسجد نبوی میں تقسیم ہوئی ہے، ترجمہ میرا، اور اس کے بعد میں تو نہیں چھپوایا اپنے ہاں، لیکن مسجد نبی والوں نے چھپوا کر بڑے پیمانے پہ تقسیم کی ہے یہ کتاب۔ اور ایک دوسری جو کتاب ابھی میں نے آپ کو بتایا من الضروریات فی عقیدۃ المسلم، یہ بھی وہاں بڑی پیمانے پہ چھپی اور تقسیم ہوئی مسجد نبی میں۔ اور تیسری کتاب چھپنے گئی ہوئی ہے شیخ خالد الجریشی کی ہے، جس میں 160 سوال جواب حول صلاۃ، آپ سن رہے ہیں 160 سوال جواب نماز کے تعلق سے ہے، وہ بھی جو ہے خالد الجریش کی ہے، جس کا میں نے ترجمہ کیا اور میں اپنے انڈیا سے چھپوایا، میں نے لوگوں میں تقسیم کیا اور باقاعدہ مسجد نبوی چھپنے گئی ہے، انشاءاللہ جلدی وہ چھپ کے آ جائے گی۔ اسی طرح سے طہارت و نماز کی غلطیاں، یہ بھی شیخ خالد الجریش کی ہے، تقریباً 44 غلطیاں ہیں جس کو شیخ نے نوٹ کیا ایک کے بعد دیگرے شروع سے لے کے آخر تک، اور اس کا ہم نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ نشر بھی کیا اور اس کے بعد باقاعدہ اس چھپی بھی اور لوگوں میں تقسیم کی گئی۔ اسی طرح سے عقیدہ سے متعلق 50 اسباق ہیں جو جلد ہی انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گی، یہ بھی شیخ خالد الجریش کی ہے۔ کچھ متنیات ہیں ہمارے جو چھپے نہیں ہیں، لیکن میں اس کو یعنی مہینے کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے ہم اس کو سوشل میڈیا پہ نشر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، 4 پیج 5 پیج 8 پیج ایسے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان جب ختم ہوگا تو صدقۃ الفطر کا مسئلہ آئے گا، تو 27 سوال جواب میں نے صدقۃ الفطر پر اکٹھا کیے ہیں جو میں اس موقع پر نشر کرتا ہوں، اور باقاعدہ وہ لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ لوگوں تک پہنچتا بھی ہے، اور وہ مسائل ہیں جو اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے مہینے میں ہم نے کتابچہ سوشل میڈیا پر ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، رنگین، جو ہے محرم کے فضائل و بدعات، وہ میں نشر کرتا ہوں اور لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہے جو ہے عشرہ ذی الحجہ کے استقبال میں 15 نصیحتیں، یہ بھی اس وقت میں نشر کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت، وہ بھی چھوٹی سی ہے اور وہ بھی میں نشر کرتا ہوں۔ اسی طرح سے 50 سوال جواب قربانی کے تعلق سے ہے جو میں نشر کرتا ہوں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور بڑے پیمانے پر لوگ واٹس ایپ سے مطالبہ کرتے ہیں اور میں دیتا ہوں، اور اس طرح سے لوگ الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اسی طرح سے کتاب بینی و بین اخوتی جو ہے میرے اور میرے بڑے بھائی کے درمیان ہے، بھائی کے درمیان، اس کتاب کو وہ لوگ ضرور پڑھیں جو دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، تاکہ پتہ لگے کہ بھائی کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اس کتاب میں ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ ساری کتابیں ہیں جو میں نے الحمدللہ یہ مطویات کی شکل میں ہے، جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتا ہوں، بھیجتا ہوں. اس کے علاوہ بھی میری جو جتنی بھی کتابیں ہیں میں ساری کتابوں کو ہر شخص کے مطالبے پر واٹس ایپ کر دیتا ہوں اور بھیج دیتا ہوں، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. شیخ ایک سوال یہ ہے کہ سیرت کے موضوع پر، چاہے وہ اللہ کے رسول کی سیرت ہو، ابو بکر کی ہو، عمر کی ہو، عثمان کی، علی کو، یہ آپ نے اس کو سوال و جواب کے انداز میں کیوں مرتب کیا؟ کس ناحیے سے، کیا سوچ کر کے، کس افادیت کے پیش نظر آپ نے اس کو سوال جواب کیا؟ سوال و جواب کی شکل میں دیکھیے، لکھنے کا مقصد ایک یہ تھا کہ بآسانی لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھا دی جائے. جو چیز ایک تحریر کی شکل میں ہوتی، مثال کے طور پر ایک کتاب ہے اور باقاعدہ لائن با لائن آدمی پڑھتے چلا جاتا ہے، اس کے بعد ادھر سے پڑھا ادھر سے غائب ہو گیا. لیکن جب سوال جواب کے انداز میں کوئی چیز ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ، باقاعدہ سوال جواب کی شکل میں صحابہ سے پوچھا کرتے، اور کبھی صحابہ پوچھتے تھے، اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے. تو سوال جواب کے انداز میں بڑی آسانی کے ساتھ انسان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. اس لیے میں نے سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، یا نماز کے تعلق سے جو ہے، سوال جواب کے تعلق سے، یا عقیدے کے تعلق جو کتابیں ہیں، سوال جواب کے انداز میں لکھا گیا، اور اس کو اسی لیے رکھا گیا تاکہ بآسانی آدمی سمجھ سکے اور بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا سکے، چاہے اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں ہو. اب مثال کے طور پر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، ایک آدمی نے سوال کر دیا اور دوسرے نے کہا مکہ میں پیدا ہوئے. بات ختم ہو گئی، کہتے مکہ میں پیدا ہوئے. اب تفصیل اس کو دیکھنا تو بڑی کتابوں میں دیکھے وہ، اب اس کو یاد رہے گا کہ کہاں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے. سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول کی قبر کہاں ہے، تو اس نے کہا مدینہ میں ہے. اب تفصیل جانا تو بڑی کتاب میں جائے گا، لیکن وہ بچے کے ذہن میں یا بڑے کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کہاں ہے، مدینہ میں ہے. سوال جواب سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور لوگوں نے اس کو سراہا بھی، اور اس طرح سے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. شیخ کے اندر ایک صلاحیت یہ ہے کتاب کے تعلق سے کہ چونکہ یہ کافی دنوں تک کمپیوٹر پر کام کیے ہیں، تو ان کے سامنے کوئی مضمون دیا جائے تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک پیج میں بڑے پیپر پر لکھا جائے تو کتنے صفحے میں آئے گا، چھوٹی کتاب شکل میں کتنے میں آئے گا، کتنا، یعنی یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اس کو تختیوں میں بانٹ کتنے تختی میں آئے گی، 16 میں آئے گا کہ 32 میں، یہ بھی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے مطلب یہ کافی اس سے آدمی کو مہمیز ملتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. شروع میں شیخ جب آئے تھے تو جب آپ سے رابطہ ہو تو ایک بار ہمارے یہاں گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا یار کہ سب کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا لوگ لکھیں اور لوگ تعاون کریں ایک دوسرے کو. نے کہا یار کیا خواہ کی بات کر رہے ہیں. اس ٹائم میں نے ایسے ٹالا، لیکن آج میں خود اتنا متاثر ہوں کہ میں شیخ سے اس بارے میں انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا ہوں. بڑی بات ہے. خیر، اگلا سوال یہ ہے کہ شیخ کتاب چلو کیسے کیسے آدمی نے لکھ دیا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس کی چھپائی کا. اصل میں کتاب جب تک چھپتی نہیں ہے نا تب تک اگلی ہمت نہیں ہوتی کہ اور لکھے. تو اس مسئلے کو آپ کس خوبصورتی کے ساتھ حل کرتے ہیں؟ اگر آپ بتانا چاہیں تو اس میں سے کوئی چیز اگر ہم لوگ کے بتانے کے لائق ہو تو اس میں دوسرا بھی کوئی فائدہ ہوتا بتا. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کتاب کو آپ نے تیار کر دی لیکن چھپے گی کیسے، اور جب تک کتاب چھپے گی نہیں جب تک آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کوئی کام کیا ہے. کمپیوٹر میں رکھے رہیے، آپ جانتے ہو اور آپ کو کمپیوٹر جانتا ہے اور کون جانتا ہے نا. تو ایک اہم مسئلہ ہے یہ چھپائی کا. اچھا، ایک چیز اور میں یہاں بتا دوں آپ کو کہ میرا ایک ہدف ہوتا تھا کہ میں اس سال اگر 15 مہینے سعودی عرب میں ہوں تو کم سے کم میری ایک کتاب آنی ہے. یہ میں ہدف لے کے رہتا تھا کہ ہر سفر میں مجھے 1-2 کتاب تیار کرنی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ میری تقریباً 26 کتابیں چھوٹی بڑی لے کر کے تیار ہیں. آپ کے پاس ایک ہدف ہونا چاہیے، اس ہدف کو آپ تیار کریں. چھپائی کا مسئلہ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی میں پھر واپس جاؤں گا دوا دینے.
शेख शब्बीर नूरानी हफिज़हुल्लाह एक बात कहा करते थे मुझसे, कहते थे आपका काम है काम करना, जब काम कर लो तो अल्लाह के हवाले, अल्लाह ताला रास्ते खोल देगा, कैसे आप छपेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो इस तरह से हिम्मत मिली मुझे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, किसी न किसी अखवान से, भाइयों से, ताजिरों से, या कोई आपसे बहुत करीबी लगाव रखता है उससे कहना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ेगा। पहली बात, जब आप खुद करेंगे ना, आपके साथ लोग चलना शुरू कर देंगे। मैंने जो किताब छपवाई, सबसे पहली किताब सीरत वाली या अस्बाबु दुखूलिल जन्नह, जन्नत की राह है, मैंने उसमें काफी पैसे लगाया मैंने हिम्मत करके और लगा करके छपवाई मैंने, लेकिन जब किताब छपती चली गई तो लोग मेरे साथ होते चले गए, मैं अकेला ही चला था, जाने मंजिल मगर लोग आते गए साथ आते गए। अब अगर मैं किसी भी भाई से कह दूं कि मेरी ये किताब तैयार है और छपनी है, तो जितनी उसके पास ताकत होगी वो जरूर ताउन करता है, इनकार नहीं करेगा, इनकार नहीं करता है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते। इल्ला माशाल्लाह कोई हो जो कर दे तो उस पर कोई तकलीफ की बात भी नहीं है, होता है, लोगों के पास मसाइल होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको बताना पड़ेगा कि आपके लिए किताबें सदक़े जारिया हैं, और इल्मुन युंतफ़अ बिही के तहत अगर आप इसमें 10 किताब का पैसा लगाते हैं, 50 किताब का पैसा लगाते हैं, 100 का लगाते हैं, तो जितने लोगों के हाथों में आपकी किताब जाएगी, जो तलबा हो, उलमा हो, पढ़ेंगे, आपको उसका अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। जब तक किताब कायम है आपको अज्र मिलता रहेगा। आपके लिए मिसाल के तौर पर सिर्फ 100 रियाल है, मिसाल के तो 2000 रुपए हुए, लेकिन वो 100 रियाल आपको एक जमाना तक फायदा देगा। वो 100 रियाल आप होटल में बैठ के खाना खा लेंगे, सिर्फ खा लिया निकल गया बस, लेकिन वो 100 रियाल अगर आपने कहीं ऐसे किताब पर लगा दिया जो छप रही है, मिसाल के तौर पर अकीदे की है, नमाज की है, सीरत की है, ठीक है, या और कोई दीनी किताब है जो नश्र की जा रही है, और आपने हिस्सा दे दिया, तो इस तरह से आपकी किताब छपती चलेगी। मेरी किताबों का मामला यही हुआ कि मैं कुछ अपनी जेब से लगाया, कुछ लोगों ने ताउन किया, कभी कभार मुसन्निफ भी ताउन कर देता है, जो मुसन्निफ होता है वो कहता है कि ठीक है छपवा रहे हो तो मेरी तरफ से भी तो इतने नुस्खे छपवा दो। तो इस तरह के सिलसिले चलते रहते हैं। लेकिन एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बात कहते चलूं, बाज भाइयों को हमारे एक थोड़ा सा बदगुमानी होती है, बदगुमानी मैं दूर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे एक भाई ने, एक साथी ने, हमारे बड़े अजीज भी हैं, लेकिन उन्होंने एक जुमला जब कहा तो मुझे बड़ी तकलीफ उस टाइम, कहा कि सऊदी अरब में लोग किताबें तर्जुमा करते हैं और उसके बाद वहां के सऊदियों को, शेखों को बेवकूफ बना बना करके किताब का पैसा ले लेते हैं और इस तरह से जो है न जाने क्या क्या करते हैं। मतलब एक वो आदमी कहने वाला जो आपको बहुत करीब है, जबकि जो यहां रहते हैं वो जानते हैं कि कौन कितना देता है। एक रियाल आप किसी की जेब से नहीं निकाल सकते। अगर कोई देता भी है तो बाकायदा हिसाब लेता है कि आपने 5000, 2000, 1000 नुस्खा छपवाया तो मुझे इतने नुस्खे दो, मुझे फोटो खींच के दो, मुझे वीडियो बनवा के लाओ, मुझे चाहिए कि प्रेस में है तो कैसे दिखाओ, कैसे आप खुद कर सकते हैं। और अगर कोई करता भी है तो फिर वो उसका मामला अल्लाह के साथ है, ठीक है। इस तरह से लोगों ने बदगुमानियां पैदा की, लेकिन ऐसा नहीं है। किताबी दुनिया है, मैं आपको 50,000 रुपए देता हूं और किताब देता हूं, तर्जुमा करके दे दो, आंखें न निकल जाए तो कहिए। वो अभिषेक कभी आगे हो सकता सवाल करें, ये सूरत हाल है लोगों की। तो बहरहाल लोग ताउन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किताब छपती है और सारी किताबें हमारी मुफ्त तकसीम होती है। आज तक रिकॉर्ड है 2600 या जो है 20 किताबें मेरी जितनी भी छपी हैं, कोई भी किताब का मैंने एक हलाला, एक रियाल, एक पैसा, 1 रुपया नहीं लिया है। हमारे मदरसे में बाकायदा लोग कुर्बो जवार के मुदर्रिसीन, नुज़मा, सदर मुदर्रिस सब लोग आते हैं और बाकायदा, या इसी तरह से जमात और जमीयत के लोग, चाहे जिले हो चाहे मकामी हो, आते हैं और किताबें लेकर के हमारे भाई से लेकर के जाते हैं, अपनी अंजुमनों में, अपने सालाना इम्तिहानों में बाकायदा तकसीम करते हैं और हम लोग बाकायदा देते हैं कि ले जाओ तकसीम करो। तो हम लेते हैं, छपवाते हैं, तो हम मुफ्त तकसीम करते हैं और फी सबीलिल्लाह करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। दरअसल ये बात मैंने भी इसलिए पूछी कि बहुत सारे हमारे साथी
اپنی صلاحیتیں چھپائے بیٹھے ہیں اور خرچ کے ڈر سے ان کی کتابیں سامنے نہیں آتی ہیں، ان کی نصیحتیں، ان کا علم ایسی دبا کچلا پڑا ہے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے اور کچھ سامنے نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے جیب سے خرچ کرنے کی ہمت رکھیں. 2000 ریال آپ کی تنخواہ ہے، 100 ریال نکال دیجئے، 100 ریال بھی نکال دیں، 100 ریال بھی نکال دیں اور پکڑیے. آپ اپنے کسی دوست کو پکڑیے، کسی رشتہ دار کو پکڑیے اور جیسے شیخ نے کہا نا اس کو جتا کر بتائیے کہ آپ 1 روپیہ بھی دے دیتا قیامت آپ کو ثواب ملے گا، تو وہاں سے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. شیخ میری جو کتاب تھی اور اپنے فرائض کے آئینے میں وہ 500 پیس میں نے چھپوائی تھی، لیکن ہمارے چچیزاد بھائی تھے مستقیم سیٹھ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے 10,000 روپیہ مجھے دیا تھا اور وہ کتاب ہم نے گورکھپور سے چھپوائی، وہ ہمارے چچیزاد بھائی نے. تو آپ ایسا کہہ کر کے لوگوں کو پکڑیں اور ان علمی وراثتوں کو چھپا کے نہ بیٹھیں بلکہ لوگوں کے سامنے لائیں. یہاں میں ایک چیز بتا دوں شیخ، جو سیرت طیبہ میں نے کتاب چھپوائی تو میں دوادی میں تھا تو ایک ٹیلر ہوا کرتے تھے. کہاں کے تھے؟ وہ حیدرآباد کے، مجھے نام نہیں ہے، کافی دن کی بات ہے، نیا نیا بالکل تھا وہ. تو وہ ان کے پاس میں بیٹھتا تھا جب، تو ایک بار ایسے ذکر چل گئی کہ یار کتاب تیار ہے لیکن چھپائی کا مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا مولانا آدھا میں دے دیتا ہوں، آدھا آپ دے دیجیے. ہمت ہوگی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ڈن. بس انہوں نے آدھا دے دیا اور اس کے بعد آدھا میں لگا کر کے چھپوا دیا. اس وقت الحمدللہ یہ کتاب چھپی، پہلے مرحلے میں کتاب چھپی الحمدللہ. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس سوال پر جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا کہ کچھ مشائخ ایسے ہیں جن کو فن خطابت آسان محسوس ہوتا ہے لیکن لکھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ ترجمہ و تعریف کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کتنی تحقیق اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کسی کتاب کو لکھنے کے لیے بمناسبت تقریر کرنے کے؟ جی اس میں ایسا ہے کہ عام طور سے اگر ایک خطیب، ایک عالم ہے اور خطیب ہے تو لکھنا پڑھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو وہیں تک محدود کر لیتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور وہیں پر وہ رک جاتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جہاں آگے بڑھے اللہ تعالیٰ راستے کھولنا شروع کر دیتا ہے. کچھ لوگ اسی پہ اڑ جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے میرا کام خالی خطابت کرنے کا ہے اور ڈیوٹی نبھانا ہے، بات ختم، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. لیکن جب ایک انسان تھوڑی سی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اسے محنت بہت ہے، مشقت ہے، تکلیفیں ہیں، وقت درکار ہے اور بعض دفعہ لکھنے پڑھنے کی جو گتھیاں ہیں جو آپ کو سلجھانی پڑیں گی وہ اتنی مشقت طلب ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی ان کو فون کرنا پڑے گا، کبھی ان کو کرنا پڑے گا، کبھی لغت دیکھنا پڑے گا، کبھی ڈکشنری دیکھنا پڑتا ہے. وہ عبارت اتنی آسان ہونے کے باوجود ہی مشکل لگنے لگتی ہے، مشکل لگتی ہے اور باقاعدہ اس کی جو تعبیر ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو تعبیر بھی حل کرنا یا بنانا اس کسی کے عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے مشقت ہوتی ہے. وہی میں کہنا جو لوگ بدگمانی کے شکار ہے نا، کبھی ایک چھوٹی سی کتاب لے کے دیکھ کے بیٹھے یہ چیز میں نے اس لیے کہلوائی کہ ابھی میں 2 دن سے ایک عبارت حل کروا رہا ہوں کہ ما علی من دعل من تلک الابواب من ضرورہ. ایک حدیث میں ہے جب ان نے کہا تھا کہ وہ کون ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، تو یہ عبارت جو ہے تقریر میں تو ہم کہہ لیتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کر لیتے ہیں، لیکن لکھنے کے لیے کیا کہا جائے وہ کوئی. میں شیخ طاہر صاحب کو فون کیا، میں نے پرسوں رات میں ان کو فون کیا کہ شیخ آپ مدنی ہیں، آپ میرے سب سے قابل ساتھی ہیں، اس عبارت کا طرح سے ترجمہ کیا بتا دیں. ہے یار یہ پہ کہیں ڈھونڈ لو یہاں وہاں. تو ہم نے کہا آپ کر کے بتا دو نا. کہا شیخ تقریر میں بتا دینا الگ ہے، اس عبارت کو باقاعدہ لکھنا یہ بہت مشکل ہے. شیخ ریاض جو کام کر رہے ہیں اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ مشقت طلب ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ کوئی بھی چھوٹی سی کتاب ہو یا اسی طرح سے کتاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ مشقت تو آنی ہے، تکلیف ہوگی، آپ کو نیت قربان کرنی پڑے گی، بعض دفعہ آپ کو ایسے ٹائم پہ کام کرنا پڑے گا. یہ شیخ خالد الجریش کی میں جب ترجمے کرتا ہوں تو
تو بعض دفعہ شیخ بولتے نہیں ابھی صبح چاہیے مجھے. اب آپ دن بھر مثال کے طور پر کہیں مشغول تھے، پھر رات میں اٹھ کے آپ کو کر کے دینا اس کو. اب ان کی بات کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا چونکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اسی ٹائم میں یہ چیز ہمیں نشر کرنی ہے، اسی ٹائم میں یہ چیز دینی ہے، تو آپ کو اسی ٹائم دینا چاہے جیسے کر کے دینا ہے. اور اسی طرح سے جو بھائی ہمارے اس سے دور ہیں، میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں اس میں انسان کوشش کرے اور یہ کام کرے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیے ہم سب کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، کمپیوٹر ہے، نیٹ ہے، وقت ہے، ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود اگر ہم بیٹھ کے موبائل چلا کے بعد وقت کو ختم کر دیں، ہم یوٹیوب دیکھ کر کے وقت ختم کر دیں، فیس بک واٹس ایپ پہ لگے رہیں، یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے. ہم اپنے وقت کو صحیح طور سے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یقین مانیے کہ آپ کے لیے بہت بڑا ذخیرہ تیار ہو جائے گا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور یہی چیز ہے جو آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد کام آنے والا ہے. یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ فیس بک کی ساری چیزیں جو ہم تقریریں ڈالتے ہیں، اگر مان لیجیے سیٹلائٹ بند ہو جائے، یہ دنیا ختم پوری چلی جائے، پوری نیٹ ورکنگ دور ہو جائے، ختم ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں. اصل مرجع تو کتاب ہے. اس لیے ہمارے وہ دعات، ہمارے وہ ساتھی جو تھوڑے سے اس پہ کوتاہ ہے، ان کو چاہیے کہ یہ محنت کریں، کوشش کریں اور اس پر کام کریں. جزاکم اللہ خیر. اور بھی سوالات تھے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انٹرویو 1 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو اور تقریباً 1 گھنٹے ہونے والا ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو اس پر ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے اور شیخ کی ہمت کو اور آگے بڑھائے، اور ہمارے تمام دعات اور مشائخ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ توحید اور سنت کی روشنی میں اپنے کام کو آگے بڑھائیں اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی اس چیز کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سب کو نیک کام کرنے اور دین و دنیا میں زیادہ اللہ تعالیٰ سب سے کام لیں. اور جزاکم اللہ خیر.